شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ مجھے امید ہے صحت مند بھی ہوں گے اور تندرست بھی ہوں گے اور زندگی کی نعمتوں سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی اردو کی معلمہ ہنا، اور بچوں میری جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں جماعت دوم اردو کی کتاب میں سے اس کا دوسرا جائزہ۔ بچوں یہ دوسرا جائزہ کیا ہے؟ گزشتہ روز ہم نے سبق نمبر اپنا 17 ختم کر لیا، اور ہمارا جو دوسرا جائزہ ہے وہ سبق نمبر 7 سے 17 تک کے تمام حاصلات تعلم اور اسی کے متن سے متعلق سوالات پر مشتمل ہے۔ یعنی ہمارا دوسرا جائزہ ہے سبق 7 تا 17 کے حاصلات تعلم سے متعلق۔ پہلا ہماری جو صلاحیت ہے سننا اور بولنا، اس سے متعلق ایک سوال ہے، مصرع سن کر شعر مکمل کریں۔ یہاں پر معلم آپ کو مصرع بولیں گے، بچوں آپ نے سننا ہے اور اس کا جواب دینا ہے کہ یہ مصرع کون سی نظم سے لیا گیا ہے اور اس مصرعے کا دوسرا حصہ کون سا ہے۔ اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اس کے آگے کا جو مصرع ہے آپ بول کر مکمل کریں گے، سنیں گے، یہاں تک جو ہے معلم بتائیں گے آپ کو، بولیں گے، آپ سنیں گے اور آگے کا مصرع مکمل کریں گے۔ سن کر بلبل کی آہوزاری، اس سے آگے کی جو بات ہے، اس سے آگے کا جو مصرع ہے وہ آپ مکمل کریں گے۔ ٹہنی پر کسی شجر کی تنہا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہیں لوگ وہیں جہاں میں اچھے۔ آپ پہچان گئے ہوں گے یہ مصرعے کون سی نظم سے لیے گئے ہیں، اور یہ دو صلاحیتوں پر مشتمل ہے، ایک سننا اور بولنا۔ یعنی آپ توجہ سے سنیں گے، جب آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو یاد بھی آ جائے گا کہ یہ مصرع کون سی نظم سے لیا گیا ہے اور اس کے آگے کا حصہ کیا ہے۔ اور دوسرا ہے بولنا، یعنی آپ اعتماد سے بولنا بھی سیکھیں گے۔ بچوں یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کی درسی کتاب کی مشق میں شامل نہیں ہے، بلکہ آپ کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بنانے کے لیے یہ جائزہ تیار کیا گیا ہے۔ دوسرا سوال ہے جو کہ پڑھنا کی صلاحیت سے متعلق ہے، عبارت پڑھ کر سوالات کے زبانی جوابات دینے ہیں۔ یہ عبارت بھی سبق کا حصہ نہیں ہے، پڑھیں گے آپ اس کو توجہ سے۔ اور سوالات ہیں، مور کو اللہ تعالیٰ نے کون کون سی خوبیوں سے نوازا ہے، اس کا جواب بچوں اسی عبارت میں موجود ہے، آپ بہت توجہ سے پڑھیں گے اور اس سوال کا جواب دیں گے۔ پھر طوطے میں انسانوں جیسی کون سی صفت پائی جاتی ہے، کوئل کی حمد و ثنا کانوں کو کیسی معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے کوئل کی آواز سنی ہے۔ بچوں آپ توجہ سے اس عبارت کو جب پڑھ لیں گے نا، پھر آپ کو جواب دینا بھی آ جائے گا۔ اور یہ جو سوال ہے یہ پڑھنا کی صلاحیت سے متعلق ہے۔ یہاں پر معلم اس بات کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جماعت کے کس طالب علم کو اس صلاحیت میں مزید بہتر بنانا ہے۔ یہ جائزہ اسی لیے لیا گیا ہے کہ جہاں پر جس صلاحیت میں آپ تھوڑا سا پیچھے ہیں، اس صلاحیت کو مزید بہتر بنایا جا سکے۔ ہمارا جو سوال نمبر 3 ہے وہ ہے لکھنا کی صلاحیت سے متعلق۔ بچوں 2 کالم ہیں، ایک الف اور ایک بے، آپ نے ان دونوں کو ملانا ہے۔ پہلا ہمارا لفظ ہے مضبوط، آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسرے کالم میں اس کے جیسا ہی معنی، ہم معنی یا اس سے ملتا جلتا لفظ کون سا ہے؟ پھر ہے سلوک، ٹہنیاں، مرمت، تراشنا۔ اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو ایک مثال دے دوں گی، مضبوط کو آپ ملائیں گے پائیدار کے ساتھ، یعنی یہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اس کا ہم معنی لفظ ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اس سوال کو یعنی کالم الف اور بے کو ملانا ہے۔ ہمارا جو سوال نمبر 4 ہے بچوں وہ بھی لکھنا کی ہی صلاحیت سے لیا گیا ہے۔ درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھرے۔ اب یہ دیکھیں ایک سوال ہے، ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں کہ ہماری گلی میں ہو کچرا، کوڑا دان یا کوڑا کرکٹ۔ آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تینوں میں سے کون سا سوال جو ہے سوال کا ٹھیک جواب ہے۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، کالے یا نیلے رنگ کے قلم سے بھر دینا ہے تاکہ جواب کی درست نشاندہی ہو سکے اور معلم کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کس جواب کو منتخب کیا ہے۔ جو ہمارا آخری حصہ ہے وہ ہے زبان شناسی سے متعلق، سوال نمبر 5 اور سوال نمبر 6۔ یہ اس
صلاحیت سے لیا گیا ہے، یعنی زبان شناسی کی۔ اور کھیلوں میں استعمال ہونے والی 5 اشیاء کے نام لکھیں۔ یہ لکھنا ہے آپ نے کہ کھیلوں میں کون سی 5 اشیاء جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ استعمال ہوتی ہیں، اور فعل امر اور فعل نہیں کا استعمال کرتے ہوئے 2 جملے تحریر کرنے ہیں۔ بچوں اس کی وضاحت آپ کو گزشتہ اسباق میں یعنی سبق نمبر 7 سے 17 میں دی جا چکی ہے، اور کھیلوں کا بھی ایک سبق ہے جو آپ نے پڑھا تھا، اور اس میں آپ کو اور آپ عام طور پہ بھی جانتے ہیں کہ کھیلوں میں کون کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ آپ لکھیں گے اور 2 جملے بنائیں گے فعل امر اور فعل نہیں کے۔ یہ ایک جائزہ ہے صرف اور صرف آپ کی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے۔ کل بچوں ہم شروع کریں گے سبق نمبر 18 کا ایک نیا حاصل تعلم۔ تب تک آپ کیا کریں گے؟ اپنا خیال رکھیں گے، بہت سارا خیال رکھیں گے۔ کل ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ شکریہ، خدا حافظ۔